أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر چل رہی تھی. 3 آیت کے متعلق تفسیر بیان ہو چکی. چوتھی آیت ہے إياك نعبد وإياك نستعين. لیکن پہلی 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں. پہلی آیت میں بتایا کہ میں پالنے والا ہوں، دوسری آیت میں بتایا میں مہربان ہوں، اور تیسری آیت میں بتایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اب چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رب اتنی ساری چیزوں کا مالک اور ہر چیز پر قدرت والا، تو بندوں کا کیا فرض بنتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا کیا فرض بنتا ہے. ہماری زبان سے کہلوایا کہ پھر کہو ایاک نعبد، اے اللہ تو ایسا رب ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو کسی غیر کے سامنے سے جھکنے سے بچا لیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی. ہماری یہ پیشانی کسی غیر کے سامنے کبھی نہ جھکے، کبھی نہ جھکے. یہاں تک کہ ہمیں تو جھک کر کسی کو سلام کرنے سے بھی منع کیا ہے، جھک کر کسی کو سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ سجدہ تعظیمی، یعنی اولاد اپنے باپ کو تعظیماً سجدہ کرے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو تعظیم کے طور پر، ان کی عزت کرنے کے لیے ان کو سجدہ کیا. تو پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے. بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، یہ اولاد باپ کو سجدہ کرتی تھی، تعظیمی سجدہ جائز تھا. لیکن اس شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر سوراخ کو جہاں سے شرک کے داخل ہونے کا اندیشہ تھا، ہر سوراخ کو بند کر دیا. اب سجدہ کسی کو جائز نہیں، کسی کو جائز نہیں. حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں سجدہ کرنے کی اگر کسی کو اجازت دیتا تو وہ عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس سے شوہر کے حق کو بتایا کہ عورت کو بھی اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، کبھی کسی کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکے گی. اچھا، اس میں نعبدو میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے لحاظ سے ہم سارے کے سارے ایک طرح ہیں. اس میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی مالدار کو غریب پر، نہ کسی غریب کو کسی طور پر کوئی فضیلت نہیں. سب کے سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، کسی طور پر اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، بعضوں کو عورت بنایا، بعضوں کو مرد بنایا، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے. کیوں؟ لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا. اس لیے نہیں کہ فلاں قبیلہ بڑا ہے تو انسان بھی بڑا ہو جائے گا، نہیں، صرف مقصد ایک ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے. باقی رہی بات کون کس سے افضل، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، سب ایک طرح، سب ایک طرح، کوئی کسی سے افضل نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. ہاں، ایک چیز کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے جو بار بار قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی بار بار آیا ہے. ایک چیز کی وجہ سے اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی فرما برداری. اس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے افضل ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں. اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب کے سب برابر ہو. ہاں، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کی زیادہ فرما برداری کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا.
اور اس کو فضیلت ہوگی، باقی کسی کو نہ چہرے کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف دیکھتے ہیں تو وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو اعمال کی وجہ سے، اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ۔ اگر کوئی ہمارا نوکر ہے، ہمارا خادم ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمارے سے گرا ہوا ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باس بنایا اور اس کو خادم بنایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا؟ حالانکہ آپ ظاہری لحاظ سے دیکھیں، نہ مال و دولت کے مالک تھے، نہ شکل و صورت کے مالک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر وقت، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا ان کو مؤذن بنایا۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں مسجد نبوی میں اذان دیا کروں، لیکن اللہ کے نبی نے کس کو بنایا؟ حضرت بلال کو۔ یہ تو دنیا میں، آخرت میں کیا انعام سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر آنے والا شخص قیامت تک کا، وہ سارے کے سارے لوگ جنت کا دروازہ کھلوانے کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ جنت کا دروازے بند ہوں گے، میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ میں اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت بلال جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہاں، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، عزت کا جو معاملہ ہے نا، یہ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، عزت اسی کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہی حقیقی عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، لوگوں کے دلوں میں اتنی اس کی عزت ہوگی، اتنی اس کی عزت ہوگی۔ ہمیں یاد ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا تھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیولا، وہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، تو انہوں نے، اس وقت ہماری عمر چھوٹی تھی، انہوں نے 2 جملے کہے تھے، اور بڑے عجیب و غریب، انسان کو سکھانے کے لیے، زندگی بھر سبق سکھانے کے لیے اللہ والوں کے ایک جملے کافی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بچوں، ایک بات یاد رکھنا، تنہائیوں پر فیصلے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے تنہائیوں پر ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا تھا کہ تمہاری تنہائی کی نیکی، چپ کے نیکی، تنہائی کی نیکی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گی، اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کر دے گی، اور تمہارے تنہائیوں کے گناہ، تنہائیوں کی تمہاری نافرمانیاں لوگوں کے دلوں میں تمہارے بغض پیدا کر دے گی، تمہاری ذلت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گی۔ پھر چاہے تم ظاہر میں کتنے ہی بن سنور کر پھرو، تم کتنے ہی اچھے بن کر رہو، لیکن دل سے جو عزت لوگ کریں گے، وہ اللہ اس وقت پیدا کریں گے جب کہ تم تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق اچھا معاملہ کرو۔ تو اس وقت مولانا نے فرمایا تھا کہ تنہائی کی نیکی مومنین کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے، اور تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی تنہائیوں کو سنواریں۔ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد، جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اللہ اس کو اتنی عزت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، صحابہ کیسی عزت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی اتنا قریب، اتنے قریب تھے، کیسا تقوی اختیار کیا تھا، صحابہ کیسی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کافر ایلچی بن کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر، جن کا نام تھا عروہ۔ وہ جب اپنے گروہ کی طرف، اپنی جماعت کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا، قسم خدا کی میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے کیسر و کسریٰ کے وزیروں کو ان بادشاہوں کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کی تعظیم محمد کے صحابہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا، اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ محمد تھوکتے ہیں، ان کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ ایسی تعظیم، دل سے جو تعظیم ہوتی ہے وہ اسی بندے کی ہو سکتی جو تقویٰ۔ باقی مال و دولت کی وجہ سے ظاہر میں تو سلام ہو سکتا ہے، لیکن دل کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔
بات یاد رکھیں، پیسوں سے کبھی نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی ہے. ہاں عزت جس کو ملے گی وہ اللہ کی فرما برداری میں عزت ملے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے میرے بندوں کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ سے مدد چاہے، اللہ سے مانگے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہاری چپل، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. صحابہ سے منقول ہے، صحابہ کے بارے میں واقعات ہیں، گھر میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے، کہاں گئے؟ کہ بھائی نمک ختم ہو گیا تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے. اتنے عادی ہو گئے تھے، اتنے عادی ہو گئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو ہم اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. ہاں اپنے غیر کو، اللہ کے غیر کو کبھی دیکھیں سوال کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ بندہ کسی سے کہے کہ بھائی مجھے یہ ضرورت ہے. یہ قرض مانگنے کی بات الگ ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ بیان کرنا، سوال کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہاں تک کہ صورت سوال بھی مکروہ ہے. کیا مطلب کہ ایک انسان کے اپنی تکلیفیں کسی اور کو بیان کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں اس سے مانگ رہا ہے، صورت سوال ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو استغنا پسند ہے. استغنا کیا مطلب کہ انسان صرف اور صرف اللہ کا محتاج بن کرے، اللہ ہی سے اپنی ہر پریشانی بیان کرے. حدیث پاک میں دو بندوں کی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں. ایک وہ شخص جو شادی شدہ نہ ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ عفت چاہتا ہو کہ اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما دے، اور اللہ سے مانگتا ہو اللہ اسے ضرور عفت عطا فرمائے. اور دوسرا وہ شخص جو بھوکا پیاسا ہو اور اپنی بھوک کو لوگوں سے چھپائے اور اللہ سے کہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو 1 سال کا دانہ پانی بلا محنت اللہ اسے عطا فرمائے، اللہ اسے عطا فرمائے. اس لیے ہمارے اللہ والوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے. اللہ والوں کے پاس پہلے بادشاہ آتے تھے لیکن وہ ان سے اتنے مستغنی رہتے تھے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک بزرگ سبق پڑھا رہے تھے، اپنے خانقاہ میں درس دے رہے تھے. ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی، پیر لمبا کر کے درس دے رہے تھے. وقت کا بادشاہ ان کے دربار میں حاضر ہوا، وہ بیٹھا. لوگوں نے اشارہ کیا کہ حضرت بادشاہ آیا ہے. انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، وہ پڑھاتے رہے. ان کا پیر لمبا تھا، پڑھاتے رہے. جب سبق پڑھا کر فارغ ہوئے، بادشاہ ملاقات کی. بادشاہ نے اسی حالت میں کہ ان کا پیر لمبا تھا، اور ملاقات کر کے بادشاہ چلا گیا. دیکھیں جب کوئی استغنا برتتا ہے نا تو پھر سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یار اس کو تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چنانچہ بادشاہ کے دل میں بہت محبت آ گئی. تو اس نے کیا کیا، اپنے وزیر کے ساتھ دینار کی تھیلی بھر کر 1000 دینار گولڈ کوئن اس کو بھر کر وہ بادشاہ وہ ان کے پاس بھیجے، اللہ والے کے پاس. تو انہوں نے وہ تھیلی لی اور وزیر کو واپس لوٹائی اور پرچے پر ایک عجیب جملہ لکھا. کیا لکھا؟ عجیب جملہ. اس لیے کہ ان کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ پیسے دے کر اپنے کام کے لیے یوز کرتے تھے، غلط فتوے اور اپنے کام کے، تو ان کو پتا تھا کہ بادشاہ مجھے یوز کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا، تھیلی اس کو واپس دی اور ایک پرچے پر لکھا کہ اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا ان الذی یمد رجلا لا یمد یدا، کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. اس لیے ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سارے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سنا نا کہ اتنی بڑی مچھلی 6 مہینے کا کھانا ایک لقمے میں کھا گئی اور کہہ رہی تھی کہ سلیمان آج تو نے مجھے بھوکا رکھا. ہمارے پیٹ کتنے، ہمارا کھانا کتنا، ہماری زندگی بھر کا کھانا بھی وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، بہت کم ہے. تو اللہ کھلانے والے، اللہ پہ ہم اللہ پر یقین رکھیں. ہم اللہ پر یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں بغیر محنت کے کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مسائل ہے اس کو سنیں. دیکھیں یہ مسائل چل رہے تھے. روزہ کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا؟ آنسو کا کوئی قطرہ یا پسینے کا 1-2 قطرے اگر بلا اختیار بندے کے حلق میں چلے جائے، منہ سے اتر جائے تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کا مسئلہ، وومیٹنگ، اس کا مسئلہ، اس کو اچھی طرح سمجھیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے قے کرنا اور ایک ہے قے کا ہو جانا. وومٹ ہونا اور وومٹ کرنا دونوں الگ الگ ہیں. اگر کسی بندے کو ہو گئی روزے کی حالت میں تو وہ چاہے زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا کم ہو، اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ اس کا درست ہے. لیکن اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کی
کیا مطلب؟ انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے، اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اب اس نے دیکھا کہ مجھے قے کرنی ہے تو اس نے انگلی ڈال کر یا کسی طور پر کی، تو اگر زیادہ ہوئی، زیادہ یعنی منہ بھر کر ہوئی، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے ہو جائے، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر خود بخود قے ہوئی، منہ بھر کر ہوئی، لیکن اس نے کیا کیا، بندے نے ابھی منہ سے باہر نکلی اور تھوڑی اندر واپس نکل گیا، کبھی اندر چلی گئی، لوٹ گئی، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، ایک ہوتا ہے قے ہونا اور ایک ہوتا ہے قے کرنا۔ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر اس کو واپس اندر لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قے کرنے سے، قے اگر اس نے کی، منہ بھر کر کی، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزے کے اندر مسواک کرنا بلا کراہت درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک فرمایا کرتے تھے، اس لیے مسواک کیا کریں۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ اس کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے زبان پر ذائقہ، مزہ محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو فقہا نے مکروہ لکھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اس سے ہٹ کر ایک مسئلہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے کیا مسواک کی سنت ادا ہوگی یا نہیں، تو اس کو یاد رکھیں کہ ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، دو سنتیں ہیں، ایک تو دانتوں کی صفائی، یہ مستقل ایک سنت ہے، اور دوسری سنت ہے دانتوں کی صفائی لکڑی کے ذریعے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دانتوں کی صفائی کے ذریعے لکڑی کو استعمال کیا کرتے تھے، تو سنت ادا کرنے کے لیے مسواک کرنا ہے، تو ہم ٹوتھ پیسٹ یہ اٹھ کر کریں جب گھر پر ہو، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک استعمال کیا کریں، بہت فضیلت آئی ہے۔ اگر کسی کو دانتوں میں تکلیف ہو، مسواک کا سب سے ادنا فائدہ یہ لکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائے، موت کے وقت، کتنا یعنی یہ سب سے ادنا فائدہ لکھا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ کتنا بڑا ہوگا۔ اگر کسی کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دانتوں میں تکلیف کی وجہ سے بندہ مسواک نہیں کر سکتا، کہ دانت مسواک کرتا ہے تو خون نکلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے، مسواک کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آسان شکل یہ کہ ہلکے سے انگلی پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو مسواک کا ثواب عطا فرمائیں گے، چونکہ وہ بندہ معذور ہے، مسواک کرتا ہے اس کے منہ سے خون نکلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہلکے سے انگلی پھیر لیں۔ کان میں اگر پانی چلا گیا تو پانی جانے کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے میں اگر بندے کو احتلام ہو گیا تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔